الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله مولانا العلي العظيم۔ یہ سورہ فیل ہے جو مکہ معظمہ میں نازل ہوئی اور صرف 5 آیتوں پر مشتمل ہے۔ فیل کے معنی عربی زبان میں ہاتھی کے آتے ہیں، اور چونکہ اس صورت میں اس لشکر کا تذکرہ ہے جس میں ہاتھی بھی خصوصی طور پر لائے گئے تھے، اور ان لشکر والوں کو قرآن پاک کی زبان میں اصحاب الفیل کہا گیا ہے، یعنی ہاتھی والے۔ اور اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ یمن کے علاقے پر حمیری قبیلے کے لوگ حاکم تھے جو اصلاً مشرک تھے، اور ان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام ذو نواس بتلایا گیا ہے۔ اس نے اپنے دور میں نصارہ کے خلاف بہت ہی زیادہ ظلم و تشدد کیا، اور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے پہلے دنیا میں جو دین حق تھا وہ دین عیسوی تھا، یعنی نصارہ والا دین۔ اس بادشاہ نے اپنے علاقے میں
عیسائیوں کو چن چن کر کے قتل کرایا، بلکہ ایک موقع پر تو آگ کی خندقیں کھدوا کر کے ان میں ہزار عیسائیوں کو زندہ جلوا دیا۔ اس انتہائی ظالمانہ کارروائی سے بچ کر کے کچھ لوگ عیسائی بادشاہ قیصر کے پاس پہنچے، جو رومیوں کا بادشاہ تھا، اور اس زمانے میں جو 2 سپر طاقتیں تھیں ان میں سے ایک طاقت اس کے ہاتھ میں تھی، اور ان لوگوں نے اپنی مظلومیت بیان کی اور مدد چاہی۔ تو قیصر نے یہ سوچتے ہوئے کہ ہمارے علاقے سے تو یمن کا علاقہ بہت دور ہے، حبشہ میں جو بادشاہ تھا جس کو نجاشی کہا جاتا تھا، اور وہ بھی دین عیسوی پر قائم تھا، اس کو لکھا کہ تم ان کی مدد کرو۔ چنانچہ نجاشی نے ایک زبردست لشکر جرار 70,000 افراد پر مشتمل یمن روانہ کیا۔ اس لشکر کا سپہ سالار تو ارباط نامی ایک شخص تھا، لیکن لشکر میں ابرہہ بھی شامل تھا۔ تو حبشہ کی اس فوج نے یمن میں جا کر فتح حاصل کی اور پورے علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور جو حمیریوں کا ظالم بادشاہ تھا ذو نواس، وہ سمندر میں جا کر کے غرق ہو گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ابرہہ اور ارباط میں انبن ہو گئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ابرہہ نے ارباط کو قتل کر دیا اور خود پورے علاقے کا حاکم بن گیا۔ اس کے بعد اس کے دماغ میں یہ سنک سوار ہوئی کہ لوگ حج کرنے کے لیے مکہ معظمہ کیوں جاتے ہیں، بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے کیوں جاتے ہیں۔ اس پر اسے حسد ہوا، اور اس نے صنعاء جو یمن کا شہر ہے وہاں پر ایک بہت ہی عالیشان گرجا گھر تعمیر کرایا، بہت ہی زیادہ اس پر پیسہ خرچ کیا، اسے سجایا سنوارا، طرح طرح کے پتھر ہیرے جواہرات منگائے، اس میں جڑوائے اور لگوائے، اور جب وہ بن کر کے تیار ہو گیا تو لوگوں میں یہ تبلیغ شروع کی کہ اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو بھی جانا ہو وہ یہاں آئے، اس گرجا گھر میں آ کر کے عبادت کرے، اب کہیں اور جانے کا موقع نہیں ہے۔ جب یہ بات اس نے شدت سے چلائی تو اس زمانے میں جو اہل عرب تھے وہ اگرچہ دین حق پر نہیں تھے، لیکن ان کی سرشت کے اندر بیت اللہ شریف کی عظمت اور اہمیت جاگزی تھی، اور دین ابراہیمی کے کچھ آثار ان کے اندر پائے جاتے چلے آ رہے تھے۔ ان کو بہت غصہ آیا
کہ اسے اگر گرجا گھر بنانا تھا تو بناتا، لیکن بیت اللہ شریف کی مخالفت کا کیا تک ہے؟ چنانچہ کچھ سرفروں نے جا کر اس گرجا گھر کو ناپاک کر دیا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس کے قریب اپنا خیمہ لگایا، اس میں آگ جلائی، اور وہ آگ اتنی بڑھی کہ گرجا گھر کا کچھ حصہ بھی جل گیا۔ یہ باتیں جب ابرہہ کو معلوم ہوئیں تو وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گیا، اور اس نے ایک لشکر تیار کرنے کا حکم دیا کہ مکہ معظمہ پر چڑھائی کی جائے گی، اور نعوذ باللہ بیت اللہ شریف کو، کعبہ مشرفہ کو ڈھا دیا جائے گا، تاکہ جب وہ باقی ہی نہ رہے تو یادگار ہی ختم ہو جائے، اور لوگ وہاں جانا چھوڑ کر کے اور اس کے بنائے ہوئے گرجا گھر کی طرف آنے لگے۔ اس نے نجاشی بادشاہ کو لکھا کہ ہمارا اس طرح کا ارادہ ہے، تو نجاشی نے بھی اس کی تائید کر دی، اور اس نے خصوصی طور پر لشکر میں شامل کرنے کے لیے کئی سدے ہوئے ہاتھی بھجوا دیے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک بہت ہی سدا ہوا زبردست ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا، وہ اس نے خصوصی طور پر بھیجا کہ اسے آگے رکھا جائے۔ چنانچہ یہ لشکر جرار یمن سے روانہ ہوا۔ راستے میں کچھ عرب قبائل نے جمع ہو کر کے اس کو روکنے کی بھی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ جو بھی قبیلہ سامنے آتا گیا یہ ابرہہ اس پر غالب رہا، اور ان کے سرداروں کو گرفتار کرتا رہا۔ ذو نفر نام کا ایک سردار تھا، اس کو گرفتار کیا۔ قبیلہ خثام کا سردار تھا نفیل ابن حبیب، اس کو گرفتار کیا۔ الغرض بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ یہ لشکر جرار مکہ معظمہ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ جب یہ قبیلے بنو ثقیف کے پاس سے گزرا تو انہوں نے یہ سوچ کر کہ ہم مقابلہ تو کر ہی نہیں سکتے، ابرہہ کے لشکر کے سامنے سپر ڈال دی، اور یہ کہا کہ تم ہمارے معبود لات اور اس کے گھر کے بارے میں تو کوئی اقدام نہ کرو تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ چنانچہ ابرہہ نے ان کی شرائط کو قبول کر لیا، تو انہوں نے ایک شخص تھا جس کا نام ابو رغال ہے، اس کو ساتھ کر دیا کہ یہ راستہ بتائے گا مکہ معظمہ تک پہنچنے کا۔ چنانچہ وہ رہبر بن کر کے مکہ معظمہ کے اطراف میں ایک جگہ ہے مغمس، وہاں تک اس لشکر کو لے آیا۔ یہاں اہل مکہ کے اونٹ چرا کرتے تھے، تو ابرہہ کے لشکر والوں نے ان اونٹوں کو پکڑ لیا، جن میں سے 200 اونٹ
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا خواجہ عبد المطلب کے تھے، جو اس وقت قریش کے سب سے بڑے سردار سمجھے جاتے تھے۔ مغمس میں قیام کے بعد ابرہہ نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا مکہ معظمہ شہر میں، اور یہ پیغام دے کر بھیجا کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے ہیں، ہمارا ارادہ تو کعبہ مشرفہ کو ڈھا دینے کا ہے۔ اگر آپ لوگ مقابلے میں نہ آئیں تو ہمیں آپ کی جان لینے کا کوئی شوق نہیں ہے، ہاں اگر کوئی مقابلے میں آئے گا تو پھر لڑائی ہوگی۔ یہ پیغام دے کر بھیجا۔ یہ قاصد جب مکہ معظمہ پہنچا اور لوگوں سے پوچھا کہ بھئی تمہارا امیر سردار کون ہے، تو سب نے خواجہ عبد المطلب کا پتہ بتا دیا۔ یہ وہاں پہنچا اور ساری بات پہنچائی ابرہہ کی، تو جناب عبد المطلب نے فرمایا کہ بھائی اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کی تو بات ہے نہیں، اور رہ گئی بات بیت اللہ شریف کی، تو یہ جس کا گھر ہے وہ خود نمٹے گا، ہمیں تو فکر اپنے اونٹوں کی ہو رہی ہے۔ قاصد نے یہ بات سن کے کہا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو آپ ہمارے ساتھ چلیے، ابرہہ کے سامنے یہی بات اپنی زبان سے کہہ دیجئے۔ چنانچہ جناب عبد المطلب اپنے کچھ صاحبزادوں کو لے کر مغمس پہنچے، اور ابرہہ کے دربار میں جب داخل ہوئے تو آپ کی قدرتی وجاہت دیکھ کر ابرہہ اپنے تخت سے اٹھ کر نیچے بیٹھ گیا اور آپ کو بھی اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا کہ کیسے آنا ہوا، کیا بات؟ ترجمان کے ذریعے سے پوچھا تو جناب عبد المطلب نے فرمایا کہ میرے 200 اونٹ آپ کے کارندوں نے پکڑ لیے ہیں، میں تو ان کو چھڑوانے کے لیے آیا ہوں۔ ابرہہ کہنے لگا کہ جب آپ آئے تھے تو میں سمجھ رہا تھا کہ آپ بڑے عقل مند آدمی ہیں، دانشور آدمی ہیں، لیکن اب مجھے اس میں شک ہو رہا ہے کہ میں تو آپ کے کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں اور آپ کو اونٹوں کی فکر پڑی ہے، آپ عجیب آدمی ہیں۔ تو فرمایا کہ ہاں، اس لیے کہ اونٹ تو میرے ہیں، مجھے اپنے اونٹوں کی فکر ہے، اور کعبہ اللہ کا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی خود حفاظت فرما سکتے ہیں اور فرمائیں گے۔ ابرہہ ایسے غرور میں تھا کہ اس کی زبان سے نکلا کہ آج کعبے کو ڈھانے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ جناب عبد المطلب نے فرمایا کہ اب تم جانو اور اللہ جانے۔ ابرہہ نے آپ کے اونٹ چھوڑنے کا آرڈر کیا اور آپ اپنے اونٹوں کو لے کر مکہ معظمہ واپس آ گئے، اور آ کر کے بیت اللہ شریف کے دروازے پر پہنچ کر اور کنڈا پکڑ کر اللہ تبارک و تعالی سے فریاد کی اور یہی عرض کی کہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم اس لشکر کا مقابلہ کریں، آپ خود اپنے گھر کی حفاظت فرمائیے۔ دیر تک آہوزاری میں مشغول رہے
اور بھی قریش کے کئی لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ سب لوگ مکہ چھوڑ کر کے ارد گرد کے پہاڑوں پہ چلے جائیں، تاکہ اگر لشکر یہاں داخل ہو تو کسی کو نقصان نہ پہنچے، اور خود بھی ایک پہاڑی پہ چلے گئے۔ ادھر ابرہہ نے تیاری کی اور لشکر وہاں سے چڑھائی کے لیے روانہ ہوا۔ اس وادی میں پہنچا جو منا اور مزدلفہ کے درمیان میں ہے، جس کو وادی محصر آج کہا جاتا ہے۔ تو ایک عرب سردار جو لشکر کے ساتھ چل رہے تھے، نفیل ابن حبیب قبیلہ بنو خثعم کے سردار تھے، انہوں نے وہ جو ہاتھی چل رہا تھا محمود، اس کے کان میں جا کر کے کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا حرم ہے، یہ اللہ کی حفاظت میں ہے، اگر تو اپنی خیر چاہتا ہے تو یہیں بیٹھ جا اور آگے نہ بڑھ۔ چنانچہ کان میں یہ بات پڑتے ہی وہ ہاتھی فوراً وہیں کا وہیں بیٹھ گیا۔ ادھر یہ نفیل وہاں سے نکل کر گئے اور پہاڑی پہ چلے گئے۔ اب یہ لاک اٹھا رہے ہیں اسے، لیکن وہ اٹھتا ہی نہیں۔ لیکن جب اسے واپس چلنے کو کہیں تو واپس چلنے کو تیار، دائیں جانے کو کہیں تو دائیں جانے کو تیار، بائیں جانے کو کہیں تو بائیں جانے کو تیار، مگر مکے کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں، فوراً وہیں کا وہیں بیٹھ جاتا ہے۔ ساری کوششیں کر لیں، ہر ممکن جتن کر لیے، لیکن کامیابی نہیں ملی۔ اسی درمیان میں کیا دیکھتے ہیں کہ چند پرندوں کا جھنڈ آ رہا ہے، اور یہ پرندے کبوتر سے چھوٹے تھے اور لال پنجوں والے تھے، اور ہر پرندے کے ساتھ 3 کنکریاں تھیں جو چنے کے یا اڑد کی دال کے برابر، ہر پنجے میں 1 کنکری اور 1 چونچ میں کنکری۔ یہ پرندے بڑی تعداد میں آ کر لشکر پر چھا گئے، اور انہوں نے اللہ کے حکم سے وہ کنکریاں ان پر برسانی شروع کیں۔ تو اللہ کی قدرت کا ایسا مظاہرہ ہوا کہ ہر کنکری اپنے اندر ایک زہریلا اثر لیے ہوئے تھی، جو جس پر پڑتی تھی پورے بدن کو پار کر کے زمین تک نکل جاتی تھی۔ اب اس کنکریوں کے حملے سے بھگدڑ مچ گئی پورے لشکر میں۔ کچھ تو وہیں مر گئے اور کچھ جو واپس بھاگے، تو جس کے بدن پر وہ کنکری لگ گئی تھی تو ایسی سمیت اس کے بدن میں پیدا ہو گئی کہ بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گرتا رہا، پیپ اور مواد پیدا ہوتا رہا، خارشوں سے بھر گیا۔ اور سب سے برا حال ابرہہ کا ہوا، اسے پکڑ کر واپس صنعاء لے جایا گیا۔ تو ابن ہشام نے لکھا ہے کہ پہنچتے پہنچتے اس کا حال ایسا ہو گیا جیسے کہ چوزے کا بچہ ہوتا ہے، اور وہاں پہنچ کر اس کا بدن پھٹ گیا، سینے سے دل باہر آ گیا، اور اسی میں انتہائی بری حالت میں اس کی موت آئی۔ تو جو قرآن پاک نے نقشہ کھینچا ہے کہ آئے تھے بیت اللہ شریف کو ڈھانے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک کمزور مخلوق سے وہ کام لے لیا
جو بڑے بڑے ایٹم بم سے کام نہیں ہو سکتا ہے، اور اس پورے لشکر کو اور یہاں آنے والوں کو ایسا بنا دیا جیسے کہ بھوس ہوتا ہے اور کٹی ہوتی ہے کٹی ہوئی، جو جانور کو کھلانے کے لیے جو چارہ کوٹا جاتا ہے، اس طرح ان کا حال ہو گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، اور یہ واقعہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے چند دن پہلے پیش آیا ہے کہ آپ کی ولادت مبارکہ ربیع الاول میں ہوئی، اور یہ واقعہ محرم کے مہینے میں پیش آیا، لوگوں میں اس کا چرچا تھا، گویا کہ حق کی فتح ہو رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی غیب سے اپنے گھر کی حفاظت کا انتظام فرما رہے ہیں۔ اسی کا تذکرہ اس صورت میں ہے، جو پوری دنیا کے لیے نمونہ عبرت ہے، جس اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے ابرہہ کے لشکر جرار کو بھوسا بنا دیا ہے، وہی اللہ تبارک و تعالی اسی طاقت و قوت اور شان و شوکت اور جاہ و جلال کے ساتھ آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ اپنے دشمنوں کو اور اپنے دین کے مٹانے والوں کو اور دین کے آثار مٹانے والوں کو اسی طرح تباہ اور برباد کر سکتا ہے، اور کرنے پر قادر ہے، جیسا کہ اس نے ابرہہ کے لشکر کو برباد کیا ہے۔ تو فرمایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے کیا کیا ہے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، کیا نہیں کر دیا ان کے منصوبوں کو غلط؟ جو ان کی تدبیریں تھی بڑے شان و شوکت سے چلے تھے، بڑے دعووں کے ساتھ چلے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری تدبیروں کو انہی کے اوپر الٹ دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور بھیجے ان پر اڑتے جانور، ٹکڑیاں ٹکڑیاں۔ ابابیل کوئی الگ سے جانور کا نام نہیں ہے، بلکہ ابابیل ایک جمع غفیر کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک چڑیا کو ابابیل کہتے ہیں، وہ غول کا غول بنا کے آتی ہے، وہ مراد نہیں ہے یہ، بلکہ یہ لکھا ہے کہ یہ ایسی چڑیائیں تھیں کہ جو اس سے پہلے کبھی دیکھی نہیں گئیں، اس کے بعد بھی کبھی دیکھی نہیں گئیں۔ اللہ تعالیٰ کا خصوصی لشکر تھا، اسپیشل فورس تھی جو بھیجی گئی۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو پھینکتے تھے ان پر پتھریاں جو کنکر کی تھیں، جیسے کہ پکی ہوئی اینٹ ہوتی ہے، اس طرح کی کنکریاں تھیں، اللہ نے انہی میں ایسی تاثیر پیدا فرما دی۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، پھر ان کو کر ڈالا جیسے کہ بھس کھایا ہوا، یعنی جیسے کہ بھوسا ہوتا ہے، اس طرح سے ان کو تتر بتر کر دیا، کاٹ کر کے رکھ دیا۔ تو اس واقعے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوئی کہ وہ جب حفاظت کرنے پر آتے ہیں
تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بات پر کامل ایمان و یقین عطا فرمائیں، ہر قسم کے شرور سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، دشمنوں کے تسلط سے نجات عطا فرمائیں، ہر طرح کی عافیت نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔